السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان نومبر سے پہلے واپس حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ کیا ہے، وہ کس طرح یہ کر پائیں گے، ممکن ہوگا بھی یا نہیں، اور عمران خان کے ساتھ کون ہوں گے کون نہیں، کون ہیں جن کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب وہ عمران خان کے ساتھ نہیں رہیں گے، عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور حکومت کیا عمران خان صاحب کے منصوبے کو عملی جامہ پہنتے ہوئے آرام سے دیکھے گی، یا حکومت کا بھی کوئی منصوبہ ہے۔ پاکستان کی سیاست دن بدن دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کل ایک میٹنگ کی، اجلاس کیا، اور اس میں انہوں نے اپنے اہداف اور اپنے ٹارگٹس بتائے۔ عمران خان کے اہداف اور عمران خان کے ٹارگٹ وہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں بتا رہے، صرف وہ تیاری کا کہہ رہے ہیں کہ تیاری، مجھے اتنے لاکھ لوگ چاہیے، مجھے 20 لاکھ لوگ چاہیے۔ لیکن کل عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی، کچن کیبنٹ کی میٹنگ تھی، یا اس طرح ایک میٹنگ تھی، یوں کہہ لیجئے، کیونکہ کسی نام سے وہ میٹنگ نہیں تھی، مشاورتی میٹنگ تھی اپنے ایم این ایز کے ساتھ، اپنے مرکزی قائدین کے ساتھ۔ اس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے، اس میں دیگر قائدین بھی تھے۔ تو وہاں پر عمران خان صاحب جس طرح باتیں انہوں نے کی ہیں، تو اس میں انہوں نے ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ نومبر سے پہلے حکومت واپس مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں پھر وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بہت نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے ہر بندہ تیاری کرے، اور تیاری ایسی ہو کہ جب اسلام آباد ہم جائیں تو پھر ہم واپس حکومت گرائے بغیر نہ آئیں، اور اس کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کل کے اپنے اجلاس میں کہا کہ حکومت گرانے کے لیے ہمیں بہت کم مدت ہے، کم وقت ہے۔ اسلام آباد جائیں گے تو 126 دن والا وہ وقت ہمیں، وہ جو ایک دھرنا تھا، وہ ریپیٹ ہمیں نہیں کرنا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید سے متاثر ہیں عمران خان صاحب، کہتے ہیں جی SSS ہوگا دھرنا، شارٹ سویٹ سمارٹ، یعنی مختصر وقت کا ہوگا، جلدی صبر اس کا برآمد ہو جائے گا، اور بڑا سمارٹ یعنی بڑا چالاکی کے ساتھ ہم سارا کچھ کر کے نکل جائیں گے، اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کیسے ممکن کریں گے عمران خان صاحب؟ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کیا اپنی پوری کی پوری ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گے، سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اور جب عمران خان صاحب کی تنظیم کے اندر، جماعت کے اندر کوئی اختلافات کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے سب کا شک شاہ محمود قریشی صاحب پر جاتا ہے۔ مجھے بڑے لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں جو تصویریں دیکھ رہا ہوں اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہوئے عمران خان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ جلسوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی میٹنگز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیوں سوال اٹھ رہا ہے؟ بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اپنا کردار ہے کہ وہ کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ جہانگیر ترین کو عمران خان صاحب نے مجبور کیا تھا پارٹی چھوڑنے پر، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ڈے 1 سے اپنے آپ کو عمران خان کا متبادل پیش کرتے رہے ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج کی جو حکومت ہے، جو کل کی اپوزیشن تھی، ان کے ساتھ مذاکرات میں وہ اشارے دیتے رہتے تھے، اور پھر ان کو یہ تھا کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں آئے گی تو پھر چل نہیں پائے گی تو پھر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کر لوں گا۔ تو ان ہاؤس تبدیلی کا جو فارمولہ عمران خان کی حکومت کے کچھ ماہ کے بعد آنا شروع ہو گیا تھا، تو اس میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا جا رہا تھا کہ جی وہ بنیں گے وزیر اعظم، وہ آگے ہیں، وہ اصل سندھی میں کہتے ہیں دھڑی، یعنی مالک، اصل طاقت جو ہے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے کہتے ہیں جی میں ہوں نا، آپ مطلب کیوں پریشان ہو رہے ہیں، میں ہوں، آپ ذرا معاملہ ٹھیک کر دیں، میں چلا کے دوں گا سارا کچھ۔ تو قریشی صاحب کے متعلق اب یہ گمان آ رہا ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب عنقریب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے، یا عمران خان صاحب کا یہ جو دھرنا پروگرام ہے، یہ جو مارکوٹائی پروگرام ہے، ظاہر ہے عمران خان کا جو منصوبہ، اس پر میں آتا ہوں، وہ اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں جا کر اسلام آباد میں اور ایک آدھ دن بیٹھ کر حکومت گرا کے آؤں گا، تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا منصوبہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سادہ منصوبہ نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب کی ان کی وہ جو راز فاش کہہ چکے ہوئے کہ جی وہ خون ریزی ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو چھوڑنے والے یعنی جہانگیر ترین صاحب، میں نے گزارش کی، علیم خان صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے مجبور کیا چھوڑنے پر۔ لیکن چودھری سرور صاحب نے عمران خان صاحب کو بالکل اسی طرح مشکل وقت میں چھوڑا، یعنی عمران خان پر مشکل وقت جب آیا تب چھوڑا،
جس جیسے انہوں نے نواز شریف کو چھوڑا تھا مشکل وقت میں. بڑا کمال کاریگر آدمی ہے چودھری سرور صاحب. یعنی گورنری نواز شریف صاحب سے لی. نواز شریف صاحب کی حکومت جب مصیبت میں آئی، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا اور نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں تو اور لانگ مارچ شروع ہو گئے، تو چودھری سرور صاحب نے یوں چھلانگ لگا دی حکومت سے. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ابھی معاملہ آغاز میں تھا. ابھی اس پر کوئی آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، ان سے بات باہر نہیں نکلی تھی. 4-5 لوگوں کے اندر یہ بات تھی. چودھری سرور صاحب لندن گئے، نواز شریف صاحب سے ملاقات پھٹکا کر آ گئے، اور جب ہمارے دوست عمران شفقت نے خبر دی تو گورنر ہاؤس اس وقت چیخ رہا تھا فون کر کے ہمیں، میں نام نہیں لوں گا، کچھ دوست ہوتے ہیں، چیخ رہا تھا یہ خبر جھوٹی ہے جی، اس کی تردید کریں. میں نے کہا جی خبر کی تردید میں کیوں کروں؟ نہیں آپ اپنی ویڈیو ہٹا دیں، آپ بھی ہٹا دیں اور عمران شفقت کو بھی کئی ویڈیو ہٹا دیں. وہ بھائی کیوں؟ مطلب وجہ نہیں، وہ خبر غلط ہے. بھائی خبر غلط ہے تو آپ اپنا موقف دے دیں، ہم چلا دیتے ہیں، ہم اپنی خبر پر قائم ہیں، خبر سچی ہے. نواز شریف سے ملاقات کر کے آئے تھے اور ملاقات کروانے والے جو تھے بیچ میں ہمیں ان کا بھی پتہ تھا کہ کس نے ملاقات کروائی ہے، کتنی دیر کی ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، کون سے مشترکہ دوست تھے جہاں ملاقات ہوئی تھی، ساری باتیں پتہ تھی کہ وہ ملاقات فرما کر آ گئے تھے. لیکن وہ چیخ رہے تھے نہیں ہم نے ابھی ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. بھائی خراب ہو رہے ہیں تو ہونے دیں بھائی، ہمیں کیا مطلب، ہم تو رپورٹر ہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں. تو چودھری سرور صاحب جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا عمران خان صاحب کو، اور بعد میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جا رہی تھی اس مرحلے پر، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا. انہوں نے پھر پھڑکا کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آدھی رات کو مجھ سے قانون کی خلاف ورزی کروائی اور میرے ساتھ ٹھیک ہوا. پھر وہ کوستا ہے بندہ جس طرح اپنے آپ کو، میرے جو بندے نال اس طرح ہی ہونا چاہیے سی، میں ہے اس قابل سا. اسی طرح کی پریس کانفرنس کی چودھری سرور صاحب نے کہ جی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، کیونکہ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر قانون توڑا، آئین توڑا، میں نے غلط استعفیٰ منظور کیا اس کا، عثمان بزدار صاحب کا. تو چودھری سرور صاحب چھوڑ گئے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کی باری کہی جا رہی چھوڑنے کو، اور بھی بہت کچھ تیار بیٹھے ہوئے ابھی، کیونکہ دوسری طرف سے ابھی وہ کیا ہوتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی رسی ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے دوسری طرف سے. تو جیسے جیسے رسی ٹائٹ ہوگی تو پھر جو ہوگے وہ آہستہ آہستہ جو رسی ٹائٹ کرنے کے منتظر تھے یا جن کا خیال تھا کہ رسی ٹائٹ نہیں ہوگی، عمران خان صاحب اسی طرح لاڑلے رہیں گے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو کل کہ ہم نے آخری ولاگ میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو مزید کون چھوڑ رہے ہیں، تو قریشی صاحب کے متعلق ابھی باتیں گرم ہیں، خبر نہیں، باتیں گرم ہیں ادھر ادھر. میں نے پتہ کیا تو جو قریب بیٹھتے ہیں قریشی صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. انہوں نے بھی ابھی کا لفظ استعمال کیا، ابھی چھوڑیں گے نہیں، مطلب ابھی تو ساتھ بیٹھے ہو، ابھی تو بالکل اسی طرح پلاننگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا جی پلاننگ ہو کیا رہی ہے؟ پلاننگ عمران خان صاحب کی، اس پر اور اس کے بعد حکومت کیا کرے گی اس پر میں آتا ہوں. جی عمران خان صاحب نے جو پروگرام بنایا، جیسے میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ SSS ہوگا، یہ شارٹ سویٹ سمارٹ دھرنا، لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد پہنچ کر کچھ ایسا میس کریٹ کیا جائے گا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ جی ہم نے آ کر سکون سے بیٹھنا ہے. ابھی ان کا پلان ہے، یہ ابھی ان کا پلان ہے. اس کے متبادل، اس کے کاؤنٹر میں، متبادل کہہ رہا ہوں، اس کے کاؤنٹر میں سامنے حکومت کا کیا پلان ہوگا وہ بھی ہمیں بہت حد تک پتہ چل چکا ہوا ہے کہ وزارت داخلہ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کیا منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، کس طرح چیزیں انہوں نے کر رکھی ہوئی ہیں. تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، پہنچ کر سسٹم جیم کر دیں گے. سسٹم جیم کیسے کریں گے؟ ابھی تو انہوں نے میں نے اس کو کہا ہے نا، اپنے حلقوں میں جائیں، حلقوں میں جا کر زیادہ سے زیادہ لوگ لے کر آئیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دور کے علاقے، وہ تو خیر انہوں نے کل تقریر میں بھی بات کی کہ جو دور سے سندھ اور بلوچستان سے لوگوں کو نہیں لایا جائے گا، ساؤتھ پنجاب سے لوگوں کو نہیں لایا جائے گا. یہ جو راول پنڈی، اسلام آباد، پشاور اور اس کے پس گردائی میں فیصل آباد ہو گیا، ایون لاہور تک ہو گیا، یہاں سے لوگوں کو لے کر جایا جائے گا. لاہور، ساہیوال، اس سے نیچے سے لوگ نہیں، وہاں والے لوگ وہاں بیٹھیں گے. اور وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں ہو وہاں احتجاج کریں گے، وہ احتجاج سادہ نہیں ہوگا. عمران خان جب اسلام آباد پہنچیں گے، دھرنا دیں گے، تو اس وقت ابھی دھرنے کے لیے 20 مئی کو انہوں نے کال دینی ہے، 20 مئی کو کال دیں گے کہ کب کا دھرنا ہے. لیکن وہ دھرنا ایک جگہ کا نہیں ہوگا،
ایک دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، جہاں جا کر بیٹھیں گے پارلیمنٹ کے سامنے، جہاں پورا وہ ریڈ زون کا علاقہ ہے، جہاں پھر وہ اپنا پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سارے ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، یہ پورا کا پورا پاک سیکریٹریٹ، جتنا بھی پاکستان کا نظام ہے جہاں سے چلتا، وہ کابینہ ڈویژن، وہ جو سارے پرانے وہاں پیچھے دفتر ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ، وہ سارے کے سارے وہ بند کر دیے جائیں گے ان کے اندر۔ یہاں تک مجھے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا منصوبہ ہے کہ اس بار ہم نے پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھ کر پارلیمنٹ کو راستہ بند نہیں کرنا، اگر ایک آدھ دن ہم نے دیکھا اور ایک آدھ دن میں کچھ نہیں ہوا تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر قبضہ کر دینا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ جانا ہے ہم نے۔ یہ عمران خان صاحب اندر اب اس پر عمل درآمد کر پاتے ہیں؟ ان کو عمران خان صاحب کو ان کے ساتھی اس بات پر روکیں گے، روکنے میں کامیاب ہوں گے، یا ہاں میں ہاں ملا کر آگے چل پڑیں گے؟ کبھی امکان ہے کہ ایسا کوئی عمران خان کو کرنے نہیں دے گا۔ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر قبضہ کرنے کا مطلب ہے کہ سیدھی سیدھی ریاست کے خلاف بغاوت، اور بغاوت کا مطلب ہے کہ پھر بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ اگر کوئی اس طرح گھس کر پارلیمنٹ میں۔ لیکن خان صاحب کہہ رہے نہیں، ہم نے اندر جا کر ہم نے اب جا کر بیٹھنا ہے۔ پھر وہ مسلسل لفظ استعمال کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، مقبوضہ پارلیمنٹ، اس سے بھی وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مقبوضہ پارلیمنٹ سے قبضہ چھڑوائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے کہ مجھے جس دوست نے بتائی یہ بات، اس میں حصہ تھے کچن کیبنٹ کا، اس طرح کی میٹنگوں کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہم نے جانا ہے قومی اسمبلی کے اندر چلے جانا ہے۔ میں کہا اچھا آپ ریزائن واپس کرو، کہ نہیں بھائی استعفیٰ کون واپس لے رہا ہے، یہ بات نہیں ہے، ہم نے جا کے ان کو باہر نکالنا ہے وہاں سے ایوان سے۔ وہ اچھا قبضہ کر رہے ہیں، نہیں قبضہ نہیں، قبضہ چھڑوانا ہے۔ یعنی اس طرح کا منصوبہ عمران خان صاحب کا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے میٹنگوں میں بیٹھ کے اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں، جس طرح وہ کل خطاب کر رہے تھے، پوری تقریر سن لیں، ان کی باڈی لینگویج، وہ جو غصہ تھا، وہ جو جذبات تھے۔ اچھا جذباتی آدمی جو ہوتا ہے نا، جو جذبات کے ساتھ سیاست کرتا ہے، وہ دل کی بات زبان پر لے آتا ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا نا میر جعفر کون ہے، بتا دیا، بات گلے میں پڑ گئی۔ میر جعفر کون ہے جی؟ میر جعفر تھا نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار، اور اس نے غداری کی نواب سراج الدولہ سے، انگریزوں سے مل گیا، مسلمانوں سے غداری کی اور غلام بنا دیا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جب بندہ جو جذبات میں آ کر جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دل میں جو باتیں ہیں ان کی ذاتی محفلوں سے جو ہم تک پہنچتی ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بھائی ہم نے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھاتے ہیں بھائی یہ بات نہیں کر سکتے، ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار یہ بات ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح اتنے بڑے بڑے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں مختلف شخصیات کے لیے عمران خان صاحب، نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن عمران خان صاحب جذبات میں آ کر اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں، اور اپنی پارٹی میٹنگز میں خان صاحب جذبات میں آ کر بتا گئے ہوئے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ کہانی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائے، نومبر تک وہ آ جائیں اور اپنی مرضی کریں۔ وہ مرضی کریں، آپ کو پتہ ہی ہے نومبر سے پہلے وہ کیا مرضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی میٹنگوں میں یا اپنی کچن کیبنٹس میں اس طرح کے اشارے واضح طور پر اب دینا شروع ہو گئے تاکہ لوگوں کا حوصلہ ہو۔ وہ جو چودھری برادران ہیں، چودھری اپنا پرویز الہی صاحب، وہ بھی اس چکر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں نا ابھی تک، کہ عمران خان صاحب یوں اس حکومت کو گرا دیں گے اور پھر ہمارے چاہنے والے آ جائیں گے، اور پھر خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، یہاں دو نہیں یہاں تین بیٹھیں گے، تو پھر اچھا وقت کو کٹے گا، اور پھر بیٹھ کر پاکستان پر حکومت کریں گے۔ پنجاب ہمارے پاس ہوگا، مرکز عمران خان کے پاس ہوگا۔ اگر عمران خان صاحب آ بھی گئے تو پنجاب چودھری برادران کو نہیں دیں گے، وہ اپنی منمانی کریں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا ہے اصل منصوبہ۔ یعنی جس دن وہ اسلام آباد میں پہنچیں گے تو وہ جب دھرنا دیں گے تو کراچی میں بھی دھرنا ہوگا، سپر ہائی وے جس کو موٹر وے کہتے ہیں کراچی والا، M9 میرا خیال ہے، وہاں پر بھی دھرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر قومی شاہراہ پر بھی دھرنا ہوگا اپنا سندھ کے مختلف شہروں میں۔ پھر وہ دھرنا پنجاب میں بھی ہوگا، قومی شاہراہ پر بھی، GT روڈ پر بھی، موٹر وے بھی بند کر دی جائے گی۔ پاکستان کی تمام شاہراہیں، جتنی بھی پاکستان کی وہ شاہراہیں وہ ساری کی ساری بند کر دی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا TLP کے دھرنے، یا پھر جب پارلیمنٹ میں گھس کر، پارلیمنٹ لاجز میں گھس کر وہاں سے مولانا فضل الرحمان کے MNAs کو اٹھایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد سے پہلے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی تھی کہ جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، تو 5 منٹ کے اندر پورے پاکستان میں سارا کچھ جیم ہو گیا تھا۔
تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں ایسے جیم کروں گا، ایسے جیم کرنے کے بعد ادارے وہ یہ پھر کہہ رہے ہیں یہ ادارے مجبور ہو جائیں گے مجھے الیکشن دینے میں۔ جو شیخ رشید صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں نا، وہ عمران خان صاحب کی زبان بول رہے ہیں کہ جی پھر اداروں کو انتخابات دینے مجھے، ادارے مجھے انتخابات دلوائیں گے وہاں سے، اور پھر انتخابات کی ڈیٹ آ جائے گی تو یعنی یہ 31 مئی سے پہلے 20 مئی کو عمران خان نے کہا ہے کہ میں دھرنے لانگ مارچ کی کال دوں گا، 2-3 دن کے وہ ہو گئے اور 2-3 دن کا دھرنا ہوگا، اور 31 مئی تک جو پلان ہے کہ 31 مئی تک انتخابات کا اعلان ہو جائے گا، جون جولائی اگست میں انتخابات ہو جائیں گے، اگست میں واپس حکومت میں آ جاؤں گا، اور اگست میں آ کر اپنی مرضی کروں گا۔ یہ عمران خان کا منصوبہ ہے۔ حکومت کا منصوبہ کیا ہے؟ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں آ کر یہ بات کی۔ جب قومی اسمبلی میں بات کی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کروائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے۔ وزارت داخلہ کا منصوبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نکلنے نہیں دینا۔ اگر نکلنے دیا تو پھر قابو میں نہیں ہوں گے، پھر بہت فسادات ہوں گے۔ روکا تو پھر بھی جا سکتا ہے لیکن بہت نقصان ہوگا، اس سے حکومت کی بدنامی بہت زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا اس سے پہلے روکا جائے۔ تو اب عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو سنجیدہ بات کہہ رہا ہوں، سنجیدہ حد تک غور و فکر ہو رہا ہے۔ پہلے تو تھا نا سیاسی بیان بازی کی حد تک نہیں، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہیں اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، خاص طور پر یہ جو عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ معاملہ مجھے گلے پڑ سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ جی میر صادق میں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا ہے۔ تو بھائی میر جعفر تو تھے سپہ سالار، تو نواز شریف تو سپہ سالار نہیں تھے، تو آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ تو وہ وضاحت انہوں نے اس لیے بھی کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں میری پکڑ ہو سکتی ہے، اور حکومت اب چیزیں اکٹھی کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر چیزیں بھی گئی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی بہت کچھ آ سکتا ہے، وہاں سے بھی عمران خان کو نوٹس گیا ہوا ہے، وہاں سے بھی چیزیں اسپیڈ اپ ہو سکتی ہیں۔ ادھر وفاقی وزارت داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف وہ اتحادیوں کے ساتھ آج کل میں بیٹھیں گے، اتحادیوں کے ساتھ، اور ان سے مشورہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عمران خان صاحب کا توڑ کیا نکالنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ سیاسی میدان جو ہے، سیاسی محاذ وہ بھی گرم کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے اس میں بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مریم نواز جو ہے وہ کل سبابی میں جلسہ کریں گی، بلاول بھٹو زرداری 15 کو کراچی پہنچیں گے، اور کراچی میں ایئرپورٹ پر جب پہنچیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ بڑا استقبال ہوگا۔ کل میری بات ہوئی تھی اس میں اپنا سندھ کے وزیر اطلاعات جو ہیں شرجیل انعام میمن، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل بڑا استقبال ہم کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ایئرپورٹ سے نکل کر جو استقبالی لوگ ہوں گے ان کو بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ عوامی طاقت کا مظاہرہ اب ساری پارٹیاں کریں گی، الیکشن کی طرف معاملہ جائے گا ظاہر ہے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی وہ پرانا موقف جو تھا پیپلز پارٹی کا وہ دہرایا ہے کہ جی حکومت کو انتخابی اصلاحات کے 1 پوائنٹ مینڈیٹ کے ساتھ اصلاحات کروائے اور انتخابات کی طرف چل پڑے، کیونکہ حکومت آئی اس لیے تھی۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب کا پریشر لے بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، باقی اتحادی بھی، یا ضد میں آ گئے، نام میں آ گئے کہ عمران خان الیکشن مانگ رہے ہیں تو ہم نے مدت پوری کرنی ہے، ورنہ اس حکومت یہ جو عمران خان کو گرا کر حکومت جو آئی تھی، ان کا اصل جو ارادہ تھا، اصل ایجنڈا یہ تھا کہ انتخابی اصلاحات، بجٹ اور پھر انتخابات، یعنی 5-6 ماہ سے زیادہ کا ٹینیور نہیں تھا۔ بلکہ وہ شاہد خاقان عباسی تو سب کو یاد ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت بنانی نہیں چاہیے، عمران خان کو گرا کر اور اسمبلی کی طرف انتخابات کی طرف چل پڑنا چاہیے۔ تو اب عمران خان جب انتخابات کا ایک بنا کر چل پڑے ہوئے کہ جن انتخابات میں مانگ رہا ہوں، اور اب انتخابات ہوئے تو پھر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یا حکومتی اتحادی کہہ رہے ہیں کہ اب اگر انتخابات کا اعلان کیا تو یوں لگے گا کہ جیسے ہم عمران خان کے دباؤ میں آ کر انتخابات کروا رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اندر سے، مسلم لیگ نون کے اندر سے ابھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں کہ اس ضد بازی میں پڑے بغیر فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں اور پھر دنیا کے ساتھ ڈیل کریں، کیونکہ ابھی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا، معاملات دیکھنا مشکل ہے، لیکن اس کے لیے پہلے عمران خان کا بندوبست۔ تو اس کے لیے فوراً ابھی کچھ دن کے اندر اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اتحادی پارٹیوں کا اجلاس ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے کل اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا تھا، اتحادی پارٹیاں بیٹھیں گی، بیٹھ کر ایک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے متفقہ فیصلے کے ساتھ وہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی بڑا سیاسی فیصلہ کریں، کیونکہ عمران خان کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اس کے سیاسی نتائج ہوں گے۔
خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو نفع نقصان ایک ساتھ ہو، سارے اتحادیوں کا ہو، لہٰذا مسلم لیگ نون جو لیڈ کر رہی ہے وہ نہیں چاہ رہی کہ تنہا اس کا فیصلہ کرے کہ عمران خان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے۔ اس لیے آئندہ ایک دو روز میں آپ دیکھیں گے کہ اتحادیوں کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ معاملہ رکھا جائے گا، یا وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ معاملہ رکھا جائے گا کہ ان کو کیسے روکا جائے، کیا حکمت عملی ہو۔ رانا ثناءاللہ صاحب وزیر اعظم کو بھی اور اپنے اتحادیوں کو بھی یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ نکلنے دیں گے تو مسائل ہوں گے، نکلنے سے پہلے آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ یعنی عمران خان اگر 20 مئی کو کال دیتے ہیں لانگ مارچ کی، تو لانگ مارچ نکلنے ہی نہ دیا جائے، جو جگہ ہو وہاں اس کو دھر لیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔